یہ سیاسی تبدیلیوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا تبدیلیاں موجودہ زمانے میں ہو رہی ہیں۔ سیاسی پہلو سے یہ دیکھیے کہ جو چینجز آئیں، پہلے زمانے میں ڈکٹیٹرشپ ہی زیادہ رہی اور بادشاہت ہی انسانوں میں رہی، لیکن موجودہ زمانے میں جمہوریت یہ کامن ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو چاہتا تھا اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزادی بھی دی ہوئی تاکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرے۔ تو آپ یہی دیکھیں کہ تاریخی میں یہ ایک ایکسیپشنل معاملہ تھا بنی اسرائیل کے معاملے میں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ جس میں خلافت راشدہ جہاں پہ بنی تھی، اور بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بعد بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہی حکومت کو چلاتے رہے سلسلہ جو۔ تو یہ آیا سلسلہ۔ اچھا، پھر انسانوں نے موجودہ زمانے میں جمہوریت کو یہ کیا، اور اس پہ پھر بہت کچھ آپس میں چلتا رہا سلسلہ، اور بہرحال اب آ کے یہ ٹرینڈ اہل مغرب کے ہاں یہ زیادہ کامن ہوا، اور اس کے ہاں جمہوریت صرف یہ نہیں ہے کہ بس صرف وہ الیکشن کیا اور پھر اس میں آ جائیں، بلکہ اس میں ایک پورا کلچر اس طرح سے بن جاتا ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے گفتگو سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلا یہ بھی معاملہ آتا ہے کہ اگر اپنی غلطی سمجھ میں آ جائے تو اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں معاملات کو۔ تو یہی ایک خوبصورتی اس کی ہے۔ تو قرآن مجید میں اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت ملنے لگی تھی مدینہ منورہ میں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ حکم، اس سے پہلے ہی مکہ مکرمہ میں یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون۔ وہ لوگ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات مشورے سے چلاتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ یعنی حکومت کا یہ طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی حکومت اسی طرح سے مشورے کے ساتھ ڈیسیژن لینے کا سلسلہ کیا۔ اس کے لیے جیسے ابو العلا مودودی صاحب اسی آیت کی تفصیل کرتے ہوئے ایک بڑی خوبصورت پہلو وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اول یہ کہ اجتماعی معاملات میں جن لوگوں کے حقوق اور مفاد سے تعلق رکھتے ہوں انہیں اظہار رائے کی پوری آزادی حاصل ہو۔ یعنی اب یہ جو شورا بینہم کے مشورے سے یہ جو فیصلے کرنے، تو اس کا طریقہ یہ ہونا ضروری ہے کہ بھی ہر آدمی پوری طرح اظہار رائے ہر آدمی کے لیے ہو کہ وہ آزادانہ طریقے پر گفتگو کر سکے، اور وہ بھی لوگوں کو ایکسپلین کر سکے کہ جناب یہ چیز ایسے، یہ طریقہ درست ہے اور یہ غلط ہے، یہ اس میں کرے۔ اچھا، دوسرا پہلو یہ کہ اجتماعی معاملات کو چلانے کی ذمہ داری جس شخص کو بھی دینی ہو تو اس سے لوگوں کی رضامندی سے مقرر کیا جائے۔ اب جس کو بھی حکمران بنانا ہے تو اس میں پوری قوم کے لوگ اس میں شامل ہو، اور وہ مشورہ دیں کہ جناب یہ فلاں شخص، یہ فلاں شخص یہ ہے۔ اور اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی طرح آپس میں مشورے کے ساتھ ڈیسیژن سب نے مل کے اتفاق کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیا تھا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خود جب بیمار ہوئے اور ان کو لگا کہ بھی اب ہو سکتا ہے کہ میرے انتقال کا ٹائم آ گیا ہے، تو انہوں نے صحابہ کرام سے 1 to 1 مشورہ لیتے رہے، پوچھتے رہے کہ بھائی اب اگلے خلیفہ کے لیے آپ کی کیا رائے ہے کہ کس کو ہونا چاہیے، اور سب لوگ عمر
بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ماننے پر 100% ایگری ہوئے، تو تب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک باقاعدہ ریٹن فارمیٹ میں لکھ بھی دیا کہ جناب میرے وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنیں گے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ بھی 10 سال تک حکومت چلاتے رہے، اور پھر جب وہ ان کا شہادت ہوئی تو ابھی وہ زخمی ہوئے تھے، تو اس وقت انہوں نے خود ہی اسی ٹائم پہ یہ ڈیسیژن لیا کہ بھی صرف 6 صحابہ ایسے ہیں کہ جن میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ بھی ان میں سے کون خلیفہ بنے، تو یعنی یہ 6 ہی ہیں کہ جو 6 صحابہ ہی ایسے ہیں کہ جو حکمران بن سکتے ہیں، کہ جن میں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ان 6 کو بلایا اور ان کو کہا کہ بھئی آپ 6 مل کے ڈیسیژن لے لیں کہ آپ خلیفہ کسے بنائیں گے۔ اور پھر ہوا یہی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو سب نے پھر یہی ایگری کیا کہ بھی آپ ڈیسیژن لیں، اور انہوں نے ایک ایک آدمی کو، بلکہ مدینہ منورہ سے نکل کر حج ابھی ختم ہوا تھا تو وہاں کے لوگ گزر رہے تھے، ان سے پوچھتے گئے ان کا مشورہ کہ بھی خلیفہ کس پہ ہونا چاہیے، تو میجورٹی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کا مشورہ دیا اور پھر وہی خلیفہ بنے۔ اور پھر اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو اس وقت تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اسی پہ ایگری ہوئے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ اور علی رضی اللہ عنہ جس وقت ان کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی زخمی کے وقت انہوں نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو یہی فرما دیا تھا کہ بھی آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کو آپ حکمران آپ بنا دیجیے گا، اور پریکٹیکلی یہی ہوا۔ اب دیکھیے کہ یہ اس کا لازمی یہ پہلو ہے۔ اچھا، تیسرا پہلو یہ بھی ہے امرهم شورى بینہم کا کہ سربراہ کام کو سربراہ کو مشورہ دینے کے لیے وہ لوگ بھی مقرر کیے جائیں کہ جن میں قوم کا اعتماد ہو، یعنی پارلیمنٹ میں جو لوگ بھی لے کے مشورہ دے رہے ہوں، ڈیسیژن لے رہے ہوں، تو وہ پوری قوم کم از کم، چلو 100% نہیں تو میجورٹی کم از کم ان کو مانتی ہو۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ بھی صحیح معنوں میں حقیقی اعتماد کے حامل نہیں ہو سکتے کہ جو دباؤ ڈال کر یا مال سے خرید کر یا جھوٹ اور فراڈ سے کام لے کر وہ لوگوں سے نمائندگی کا مقام حاصل کرے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور چوتھا پہلو ارشاد فرماتے ہیں کہ مشورہ دینے والے اپنے علم اور ایمان اور ضمیر کے ساتھ رائے دے، یہ کہیں کہ بھئی یہ چیز یہ درست ہے اور یہ چیز غلط ہے، یہ نہ کریں اس میں۔ اور پانچواں پہلو یہ ہے کہ اگر ایک شخص یا ایک ٹولہ سب کے سننے کے بعد اپنی منمانی کرنے کا مختار ہو تو پھر یہ مشاورت، یہ جو شورا بینہم ہے، اس پر پھر عمل نہیں ہوگا، وہ یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ مل جل کر یہ ڈیسیژن لیا جائے۔ تو جناب یہ آج کل کے زمانے میں جو اصل صحیح معنوں میں ایک جمہوریت سچ مچ کی جب ہے تو وہاں پہ اس طرح کی صحیح شکل ہے۔ اچھا نہ ہو تو پھر ایک طرح کے اب کہیں کہ جمہوریت کا فراڈ ہی ہے کہ جو کر رہا ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں۔ اچھا، دوسرا پہلو دیکھیے کہ آزادی رائے یہ بہت ضروری ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی کھلے عام حکمران سے بھی اختلاف کرتے تھے، بتاتے تھے کہ جناب یہ اس کے لیے وہی ایک بڑا مشہور معاملہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جس وقت خلیفہ تھے تو اس وقت انہوں نے جمعہ کی نماز سے پہلے جس وقت وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ بھی اب یہ شادی میں بہت زیادہ اخراجات ہو رہے ہیں معاملات، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ قانون کچھ ایسا بنا دیں، کوئی ایسی لمٹ کر سکے کہ جس کے لیے کوئی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ تو اسی جواب میں صحابہ کرام تو اتنے نہیں بولے، لیکن ایک خاتون جو اس وقت جمعے کے لیے
وہ بھی تشریف لائی تھی اور وہ اوپر فرسٹ فلور پہ وہ بیٹھی تھی، تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ ابھی عمر آپ یہ کیسے یہ کر رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمٹ اس کے لیے نہیں رکھی تھی تو آپ کیوں اسے کر رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ فوراً مان گئے اور فرمایا کہ ہاں بھائی یہ خاتون کی بات زیادہ درست ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ اس کو آزادی رائے کہا جاتا ہے۔ لیکن جہاں ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے تو وہاں پہ یا بادشاہت ہوتی ہے تو وہاں پہ تو لوگ پھر کھلے ذہن سے بات کہہ ہی نہیں سکتے اور بات بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک فرق ہے۔